لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطٰہٰ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلتنا ھذہ الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا باسم ربک الذی خلق. صلوات پڑھے محمد وآلہ عزیزان محترم، یہ مجلس خصوصیت سے موضوع دے کر منعقد کی گئی ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ذاکرین کو پہلے سے موضوع دے دیا جائے، مگر پہلے سے عین وقت پر موضوع دے کے کچھ پڑھوانا، یہ سیاست یا سازش ہو سکتی ہے. اس لیے کہ صرف ایک ذات ہے جو ممبر پر یہ چیلنج کر سکے، سلونی سلونی بس ایک ذات ہے. بقیہ کوئی ذات زمین پر دوسری نہیں ہوئی کہ جو یہ دعویٰ کر سکے جو جی چاہے پوچھ لو. ظاہر ہے کہ اگر آپ پہلے سے موضوع دیں گے تو اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذاکر اس جگہ اس علاقے کی ضرورتوں کو سمجھ جاتا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہاں کے موضوعات جو ہوں گے وہ دلی کے نہیں ہوں گے، جو دلی کے ہوں گے وہ علی گڑھ کے نہیں ہوں گے. ہر جگہ کے، ہر علاقے کے، ہر شہر کے، ہر گاؤں کے موضوعات الگ الگ ہوتے ہیں، ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں، حالات الگ الگ ہوتے ہیں. تو پھر اسی زاویے سے ذاکر گفتگو کرے گا. اب یہ ماشاءاللہ علی گیرین بچے ہیں، انہوں نے موضوع ایسا دے دیا کہ دنیا کا ہر موضوع اس میں آ جائے. موضوع ہے تعلیم اور حالات حاضرہ. حالت حاضر بھی نہیں ہے، حالات حاضرہ ہے، جمع کا لفظ ہے. اب حالات حاضرہ
زمانے میں مقید ہوگا حاضرہ یعنی آج کل کے حالات. تو اب آج کل کے حالات پہ اگر بولا جائے تو کہاں کے حالات؟ مبارک پور کے حالات، اعظم گڑھ کے حالات، اتر پردیش کے حالات، کہ ہندوستان کے حالات، ہندوستان سے باہر نکلے تو ایشیا کے حالات، ایشیا سے باہر نکلے تو پھر یورپ کے حالات. ظاہر ہے کہ ہر جگہ مقام گفتگو ہے. اب اس سے بھی اٹھ کے بڑھیں آگے تو تعلیمی حالات، مذہبی حالات، معاشرتی حالات، طبی حالات. حقیقت تو یہ ہے کہ ہر حالت خراب ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ ہر حالت خراب ہے. کبھی آپ نے اپنے اس مبارک پور کا جائزہ لیا کہ یہاں مہلک بیماریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا یہ حالات حاضرہ سے باہر کی بات ہے؟ کبھی آپ نے جائزہ لیا کہ وہ مہلک بیماریاں، ظاہر ہے کہ کچھ خدمات میں نے کی ہیں ماضی قریب میں، لہذا میں آگاہ اور آشنا بھی ہوں. وہ مہلک بیماریاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ واٹر پیوریفائی ہے کہ نہیں ہے آپ کا؟ کچھ بھی کھا لو، کچھ بھی پی لو، کچھ بھی پہن لو، کچھ بھی اوڑھ لو، کچھ بھی کر لو. یہ کچھ بھی کرنا یہ جانوروں کی زندگی ہے، انسانوں کی زندگی نہیں ہے. توجہ ہے. انسان کو منظم ہونا چاہیے، انسان کو مستحکم ہونا چاہیے، انسان کو سمجھدار ہونا چاہیے اور زندگی کو سمجھداری کے ساتھ جینا چاہیے. 6 ڈاکٹر آپ کے مبارک پور میں موجود ہیں مگر دوا غیر ڈاکٹر بتاتا ہوا نظر آتا ہے. کیا یہ حالات حاضرہ نہیں ہے؟ پھر جملہ دوہراؤں. کئی ڈاکٹر آپ کی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب نام اس لیے نہیں لوں گا کہ کوئی یہ کہ میں ان کی پبلسٹی کر دی، میری نہیں کی. ذاکر کو بہت پھوک پھوک کے قدم رکھنا چاہیے. ہر ذاکر کو بہت پھوک پھوک کے قدم رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو درسگاہ ہے اس میں بچہ بھی ہوتا ہے، نوجوان بھی ہوتا ہے، جوان بھی ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہوتا ہے. یہ وہ درسگاہ نہیں ہے کہ جس میں درجہ 8 کے ہیں تو سب 8 کے ہیں، جس میں انٹر کے ہیں تو سب انٹر کے ہیں، جس میں بی اے کے ہیں تو سب بی اے کے ہیں. ویسی کلاسز جو ہوتی ہیں وہاں ہر طالب علم کا آئی کیو، سمجھ، شعور تقریباً برابر ہوتا ہے. بہت اہم بات سے گزر رہا ہوں. سب کا آئی کیو، سب کا شعور تقریباً برابر ہوتا ہے. انٹر والے ہیں سب انٹر والے ہیں، بی اے والے ہیں تو سب بی اے والے ہیں، ایم اے والے ہیں تو سب ایم اے والے ہیں. تو سب کا آئی کیو، سب کا شعور، سب کی سطح سمجھ تقریباً برابر ہوتی ہے. لہذا استاد جو پڑھاتا ہے تو 19-20 کا فرق پڑتا ہے جسے بچے آپس میں ڈسکس کر کے سمجھ لیتے ہیں. مگر یہ جو فرق ہے مجلس اعضا کا، یہ ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں 10 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہے، 18 سال کا آدمی بیٹھا ہے، 40 سال کا آدمی بھی بیٹھا ہے، 70 سال کا آدمی بھی بیٹھا ہے. یہاں سب کا آئی کیو الگ ہے. لہذا ہم جیسے ذاکر کو چاہیے کہ قدم پھونک کے رکھے، میسج پہنچے تو صحیح پہنچے، غلط نہ پہنچے. یہ ذمہ داری عوام کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہمارے جیسے لوگوں کی ہے کہ وہ اسے سمجھ کے چلے. یہ درسگاہ ہے اور عجیب درسگاہ ہے. بات کس منزل تک آ گئی؟ بچے ہیں علی گیرین جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے کیونکہ انہیں علی گڑھ میں
جو مجلس سالانہ کیا کرتے تھے موقع نہیں ملا. تو موقع یونیورسٹی میں نہ رہنے کی وجہ سے نہیں ملا تو انہوں نے یہاں فرش عزا بچھا کے ایک میسج دے دیا کہ مجلس نہ زمانے کی پابند ہے نہ مکان کی پابند ہے. توجہ ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تقریباً 26 بچے علی گیرین ہیں. میں اس وقت صرف انہی سے خطاب کر رہا ہوں. ابھی میں نے آیت میں ساری تمہید آیت کے ہی تناظر میں ہے مگر ابھی آیت کو میں نے ٹچ نہیں کیا ہے. 26 بچے ہیں جو علی گیرین ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ 10 سال کے اندر 260 ہونے چاہیے. یہ ان 26 کم ہوتے ہیں. اگر یہ 26 بچے علی گیرین بھائی بڑی خصوصیت ہے اس لفظ کے ساتھ. جے این یو والے اتنا تاؤ سے جے این یو نہیں کہتے. بات پہنچ رہی ہے؟ دیکھیں میں بھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں. بی ایچ یو والے اتنا بھاؤ سے یہ سب یونیورسٹی کے لفظ بول رہا ہوں اپنے کو بی ایچ یو والا نہیں کہتے جتنا زوم میں علی گیرین اپنے کو علی گیرین کہتے ہیں. توجہ ہے؟ اس زوم کے پیچھے کوئی تاریخ ہے. اس زوم کے پیچھے کوئی یونیورسٹی کا کلچر ہے. اس زوم کے پیچھے کوئی ایک مقصدیت ہے. میں وہی یاد دلانا چاہتا ہوں بغیر کسی طویل تبصرے کے کہ تمام علی گیرین کی یہ ذمہ داری ہے کہ آئندہ 10 سال یعنی 2030 تک مبارک پور کے اندر 260 علی گیرین ہونے چاہیے. اگر یہ نہ کیا تو آپ نے کچھ نہ کیا. ملیے بیٹھیے مل جل کے بیٹھیے سوچئے کہ یہ 26 کو 62 کیسے کیا جائے. گنتی الٹنے سے نہیں ہوگا. 26 سے 62 گنتی الٹنے سے نہیں ہوگا. ورک کرنا ہوگا, محنت کرنی ہوگی. ان 26 بچوں کے پاس ایک ڈاٹا ہونا چاہیے, ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ کون سی فیملی ایسی ہے کہ جس میں ٹین ایجرز ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ نہیں پا رہے ہیں. ان کی پریشانیاں کیا ہیں؟ وہ علی گڑھ نہیں جا پا رہے ہیں تو کیوں نہیں جا پا رہے ہیں؟ کیوں ہم علی گڑھ کی کوچنگ کا انتظار کریں؟ یہی ایک کوچنگ کیوں نہ ان سے آئیڈیا لے کر کے قائم کر دیں کہ اپنے گھر پہ بچے رہ کے تیاری کریں اور یونیورسٹی کا ٹیسٹ نکالیں. توجہ ہے؟ آپ ملیے بیٹھیے آپس میں گفتگو کیجئے اور جہاں آپ کو محسوس ہو کہ ہم کمزور پڑ رہے ہیں وہاں آپ مجھے بلائیے, مولانا کو بلائیے, پیش نماز صاحب کو بلائیے, کرار صاحب کو بلائیے. اس کے بعد ہم لوگوں کی ذمہ داری شروع ہوگی کہ ہم آپ کا تعاون کریں کہ 26 کو 260 بنایا جائے. توجہ ہے؟ اس لیے کہ ایسا کیا پڑھنا کہ پڑھا مگر پڑھایا نہیں. کیا بات نہیں بات پہنچا سکا بھائی. ایسا کیا پڑھنا کہ ہم نے پڑھ لیا مگر اس علم کو ہم نہ بانٹ سکے نہ اس علم کو استعمال کر سکے. مجھے یہ معلوم ہوا ہے, سننے میں آیا ہے کہ بہت سے بچے ڈگریاں تو لے لیتے ہیں علی گڑھ کی مگر اس کا استعمال نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے تعلیم کس لیے حاصل کی؟ آپ نے علم حاصل کیا تو کس لیے حاصل کیا ہے؟ علم کی افادیت یہی ہے کہ جو سیکھے اسے سکھائے, اسے دوسروں تک پہنچائے. اب پہنچانے کے طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں. ایک انجینئر علم حاصل کرتا ہے تو سب کو وہ انجینئرنگ پڑھاتا ہی نہیں ہے,
کچھ بنا کے پیش کرتا ہے، کوئی پروڈکٹ دیتا ہے، کوئی پروجیکٹ دیتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اسے اپنی زندگی میں اتارتا ہے، ڈھالتا ہے. یہی ہے علم کا حق ادا کرنا. ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو بہت ضروری ہے، میں گزارش کر رہا ہوں ان بچوں سے، اور یہ بات میں کمرے میں بھی کہہ سکتا تھا، بلا کے کہہ سکتا تھا نا، لیکن کمرے میں نے کیوں نہیں کہا؟ تاکہ سب میرے جملے کے گواہ ہو جائیں. اگر یہ ڈھیلے پڑیں تو آپ مطالبہ کریں. اگر یہ سر جوڑ کے کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں کرتے اپنے اگلی نسل کے لیے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں ٹوکیں، کہیں کہ سوچو، کرو. ہمارا بچہ بڑا ہو رہا ہے، اسے پڑھنا ہے، اسے بتاؤ کہ کیا پڑھنا ہے. ہماری قوم کے ساتھ تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اسے یہی نہیں پتا ہے کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے. یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا پڑھنا ہے. جب یہ معلوم ہوگا کہ کیا پڑھنا ہے، تب اس کے بعد سوال آئے گا کیسے پڑھنا ہے. اس کے لیے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. جب یہ معلوم ہو جائے کہ کیسے پڑھنا ہے، تب اس کے بعد سوال آئے گا کہاں پڑھنا ہے. کیونکہ ہر تعلیم ہر جگہ مناسب نہیں میسر ہوتی ہے. کہاں پڑھنا ہے، اب وہاں پڑھنے کے لیے کیا راستے ہوں گے، کیسے وہاں تک پہنچا جائے گا، پھر اس کے معاملات طے کرنے ہوں گے. اور جب اسے پڑھ لے تب اسے یہ جاننا ہوگا کہ اب ہم نے پڑھ لیا، اب اس علم کا استعمال کہاں کرنا. مجھے بڑی حیرت اور افسوس ہوتی ہے کہ ایم ایس سی کرنے کے بعد مثلا بچہ درجہ 8 پرائمری کی ٹیچری تلاش کر رہا ہے. ایم ایس سی کے بعد پرائمری کی ٹیچری تو نہیں کرنی چاہیے، اسے کرنی چاہیے نہیں نا. ایم ایس سی کرنے کے بعد وہ پرائمری کی ٹیچری کے لیے نہیں، پرائمری کی ٹیچری کے لیے تو انٹر کر لینا کافی تھا اس کے لیے. اس کے بعد پھر وہ بی ایڈ کر لیتا، ہو جاتا پرائمری کا ٹیچر. آپ نے ایم ایس سی مثلاً کیا ہے، آپ پیچھے کیوں دیکھ رہے ہیں، آگے کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اور کر رہے ہیں آپ آگے دیکھنے کی کوشش کیجیے، آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے، اور خود بھی بڑھیے اور پیچھے والوں کو ساتھ لے کے بڑھیے. ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. یہ میری گزارش تھی ان نوجوانوں سے کہ جو علی گیرین ہیں، کچھ کر کے دکھائیے. علی گڑھ کے طالب علم کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں. ذاکر حسین صاحب نے اپنے وی سی ہونے کے دور میں چھٹیاں ماہ اعضاء کی ختم کر دی تھی، تو احتجاج ہوا ان کے خلاف، ان کے خلاف احتجاج ہوا. طلباء نے احتجاج کیا کہ بھائی چھٹیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. طلباء آ گئے اور وی سی تھے اس وقت، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بننے سے پہلے، ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب پریزیڈنٹ بننے سے پہلے وی سی تھے. انہوں نے یہ کہا کہ چھٹیاں نہیں ملیں گی. بچے اڑے ہوئے تھے کہ نہیں چھٹیاں محرم کی ملنی چاہیے. انہوں نے کہا نہیں چھٹیاں نہیں ملیں گی. چھٹی کس لیے لے رہے ہو؟ کہا عزاداری کے لیے، مجلس کے لیے. تو جب مجلس ہی کے لیے چھٹی لے رہے ہو تو گھر جا کے کیوں مجلس کرو، اپنے ہاسٹل میں مجلس کرو. بھائی توجہ ہے تو ہاسٹلوں میں مجلس قائم کر کے ڈاکٹر ذاکر حسین نے یہ پیغام ایک اکیڈمک پوائنٹ سے، ایک درسگاہ سے ساری دنیا کو یہ دے دیا کہ یہ ذکر حسین علم پھیلاتا ہے، علم روکتا نہیں ہے.
مسلمان مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب یہ بہت ٹیڑھی بات میں نے کہہ دی۔ علم کے بغیر مسلمان مسلمان ہی نہیں ہے۔ بات ہے تو پہنچنی چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے کوشچن رکھ رہا ہوں، وہ شخص نام سے مسلمان ہے، نماز میں نظر نہیں آتا۔ دیکھیے اب میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، میرا اپنا انداز ہے۔ اب میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، بول رہا ہوں نا، یہ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ علم کے بغیر مسلمان مسلمان ہے ہی نہیں۔ ایک شخص ہے جو نام سے مسلمان ہے، نماز پڑھتا نہیں، مسجد میں نماز پڑھتا نہیں، وضو آتا نہیں، صاحب اولاد بھی ہے مگر اسے غسل کی خبر نہیں، ماتم زوردار کرتا ہے، مسلمان ہے۔ تین لفظیں میں نے دے دی ہیں۔ ایک شخص ہے کوئی بھی، اگر اس کا پوچھ لیا جائے تو صاحب اولاد ہے مگر اسے غسل صحیح نیت سے نہیں آتا، نہیں آتا، اور کلمے کی حیثیت بھی اسے خبر نہیں ہے صحیح سے۔ نام تو ماں باپ نے مسلمان ہی کا رکھا ہے، کچھ ہوگا محمد علی حسین کچھ بھی ہوگا، کیا وہ شخص مسلمان ہے؟ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان ہونے کے کچھ رول اور ریگولیشن ہیں، لفظوں ہی میں صحیح اسے اصول دین پتہ ہونے چاہیے، اور تھوڑا ہی بہت صحیح فروع دین پہ عمل کرتا ہو۔ توجہ ہے؟ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں آیت کے ترجمے ہی میں ہوں، تب تو وہ مسلمان ہے، ورنہ صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ کس خانے میں رکھا جائے گا؟ دیکھیے بات پہنچنی چاہیے، تھوڑی سی ذرا ٹیڑھی اور ٹف بات آ گئی ہے۔ نماز بھی بیچاری ہے بڑی مظلوم۔ اکثر ہمارے جیسے خطیبوں کی زبان سے نماز میں اور ماتم میں لڑائی ہوتی ہے، اور ہم لوگ منبر پر 1 گھنٹہ ماتم اور نماز کو لڑاتے ہیں، اور آپ اس کا تماشا دیکھتے ہیں۔ توجہ ہے؟ ہم ماتم اور نماز کو لڑاتے ہیں، کبھی کوئی جملہ ایسا پڑھتے ہیں کہ نماز جیت جاتی ہے، ماتم دبنے لگتا ہے، تو جو مسجدی آدمی ہے وہ داد دینے لگتا ہے، اور جب دوسرا جملہ آتا ہے اور ماتم نماز کو پٹکنے لگتا ہے تو جتنے عزادار ہیں وہ داد دینے لگتے ہیں۔ مولوی 1 گھنٹہ لڑا رہا ہوتا ہے، اور مجمع کبھی اس زاویے سے کبھی اس زاویے سے یہ لطف اٹھا رہا ہوتا ہے۔ مجلس علم لینے دینے کا نام ہے، مزہ لینے کا نام نہیں ہے۔ یہ ذہنی تفریح نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ کا نام ہے جسے عزاداری کہتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے، اب جملہ اب سنیے جو میں اپنے دل کا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اسی لیے ضروری ہے کہ
مبارک پور کی نہیں ہے، مگر بات کیمرے پہ ہو رہی ہے، اس بات کو دور تک جانا ہے، اس لیے اس پیغام کو میں مبارک پور کے منبر سے پہنچانا چاہتا ہوں کہ عزاداری جس گھر کی ہے اسی گھر کی نماز ہے۔ جس گھر کی عزاداری ہے اسی گھر کی نماز ہے، جس گھر کی عزاداری ہے اسی گھر کی نماز ہے۔ یہ عزاداری ہمیں یقیناً بخشوائے گی، یہ عزاداری ہمیں یقیناً بخشوائے گی، مگر میرا ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ امام حسین کا ماتم کرنے، پرسہ لینے کا سب سے زیادہ حق سید سجاد کے علاوہ کسی کو ہے؟ ایک سوال ہے، جملہ رہے گا نہ کرنا، میں بھی ترجمہ کر دوں گا، دیکھو میں کہاں سے بات کر رہا ہوں۔ کیا کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ پرسے کا حق سید سجاد سے زیادہ کسی کے پاس ہو؟ وہ امام حسین کا بیٹا ہے اور زندہ بیٹا ہے، تو اسی کو پرسہ لینا ہے، اسی کو باپ کا ماتم کرنا ہے، اسی کو مجلس کرنی ہے، اسی کو فرش ادا بچھانی ہے۔ وہ سید سجاد جو سن 61 ہجری کے بعد 36 سال تک اپنے بابا کا ماتم کرتا رہا، بتاؤ ایک وقت بھی نماز چھوڑی؟ منظر رونے کا مجھے حیات جناب زینب میں بھی نظر نہیں آتا۔ مجھے دیکھیں میں بہت بڑا جملہ پڑھ رہا ہوں، مجھے حیات زینب صلوات اللہ علیہا میں بھی رونے کا اتنا منظر نہیں نظر آتا۔ میرا امام جتنی بار وضو کرتا تھا پانی لیتا تھا اور روتا تھا، دن بھر میں کم از کم 3 بار وضو، حالانکہ معصومین 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اس بحث میں ابھی بھی جانا مقصود ہے۔ جتنی بار وضو اتنی بار اپنے بابا کو رو رہے ہیں۔ بتائیے کبھی آپ نے کوئی روایت سنی جناب زینب کے حوالے سے اس طرح رونے کا؟ نہیں ہے نا؟ تو اب مجھے جملہ کہنے کا حق ہے کہ امام سجاد سے زیادہ کوئی دنیا کا شخص رو نہیں سکتا۔ جو سب سے بڑا عزادار تھا اسی کے پاس لقب ہے سید سجاد، زین العابدین، عبادتوں کی زینت، سجدہ گزاروں کا سردار۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ تو کیا حق ہے امام سجاد کو، امام ماننے والے کو، کہ وہ عزاداری اور نماز کا ٹکراؤ کر رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ پھر اب میں وہ جملہ لا رہا ہوں، علم بہت ضروری ہے، جو مجلس سنیے اسے یاد رکھیے، کلیکٹ کیجئے علم کو، یہ کام آئے گا۔ میں نے جملہ اتنا بڑا جو کہہ دیا کہ مسلمان ہی نہیں جس کے پاس علم نہ ہو، علم اس کے دین کی سطح تک ہوگا، ضرورت کے اعتبار سے ہوگا۔ اسلام شروع ہی ہوا ہے پڑھنے کے حکم سے۔ نہیں جملہ پہنچا سکتا بھائی، میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ پہلی آیت ہے، پہلی آیت ہے جو مصطفیٰ
دیر میں نے پڑھا یہ بھی تو دیکھ لیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. میرے نبی پڑھیے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق. اور بہت بحثیں اور اس پر میں لکھ چکا ہوں اور انشاءاللہ تفسیر کی دوسری جلد آئے گی جلدی ہی، انڈر پروسیس ہے. کیا کیا نقطے گفتگو کی قرآن نے دیے ہیں. اس انسان نے اپنے کو کبھی دیکھا کہ پانی سے انسان بنتا کیسے ہے؟ یہی کہا ہے اس آیت نے کہ میں نے علق سے انسان بنا دیا. علق یعنی پانی سے. ہے پانی میں کوئی نقش بنتا ہے جو اس کی قدرت ہے کہ پانی میں نقش بناتی ہے. ہاں اب یہ اتنی باریک بات کے لیے ضروری ہے علم. اب میں اس گتھی کی طرف نہیں جانا چاہتا. پھر قدرت کہتی ہے اقرا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. میرے نبی اپنے مہربان پروردگار کے نام سے پڑھیے. علّمَ بِالْقَلَمِ کہ جس نے اس انسان کو قلم سے تعلیم دی. دیکھیے یہ پہلا سورہ ہے، نہیں بات پوچھی. یہ ساری آیتیں ایک بار نازل ہوئی ہیں. یہ پہلا سورہ ہے. علم الانسان ما لم یعلم. صرف قرآن ہی نہیں، صرف قلم سے تعلیم ہی نہیں دی گئی، بلکہ اس انسان کو جو کچھ یہ نہیں جانتا تھا سب بتا دیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ. یہ کون سا سورہ ہے؟ پہلا سورہ. اور پہلے سورے میں ہی اللہ نے تعلیم، پہلے ہی سورے میں اللہ نے تعلیم رسول کو دی ہے، پیغام دیا ہے. کاہے کا پیغام؟ پڑھنے کا پیغام. اب وہ کیسا مسلمان ہے کہ پڑھے بغیر مسلمان رہنا چاہتا؟ آپ بتائیں. پڑھے بغیر. پھر آیتیں ہیں جدھر جانا مقصود نہیں ہے، میں چند اشارے سمیٹ رہا ہوں. یہ انسان کیا پڑھوں کیا چھوڑ دو؟ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. یہ انسان جب آغوش مادر میں آتا ہے تو یہ کچھ نہیں جانتا. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم اپنی ماؤں کی آغوش میں آئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. تم کچھ نہیں جانتے تھے. یہیں پہ انسان کو ذرا جانوروں کو بھی دیکھ لینا چاہیے. بکری کا بچہ تیسرے دن دوڑ رہا ہوتا ہے، اپنی غذا خود حاصل کر لیتا ہے نا. اب اس سے بھی آسان تو میں نہیں دے سکتا کچھ مثال. تیسرے دن اپنی غذا خود حاصل کر لیتا ہے اور دوڑ رہا ہوتا ہے. اور یہ جنہیں اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا گیا ہے، تیسرے دن لا تعلمون شیئا. نہیں یہ پتا تھا کہ ہمیں کھانا کیا ہے، نہ یہ پتا تھا کہ کھانا کیسے ہے. اللہ نے ایک نعمت دے دی ماں جیسی. ایک ماں جیسی نعمت دے دی جو اس انسان کو انسان بنا دیتی ہے. اور کر رہے ہیں تو یہ انسان صاحب جو ہیں جب آغوش مادر میں تھے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اب یہاں سے آپ کے لیے کچھ مجلسی جملے دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں کچھ حسنات جڑ جائیں کہ اللہ نے دو طرح کے لوگ اتارے ہیں. ایک وہ کہ
کہ جو کچھ نہیں جانتے انہیں بتایا جاتا ہے تو وہ انسان بنتے ہیں. پھر جملہ دہرا رہا ہوں کہ ایک وہ دو ٹائپ کی تخلیق ہے اللہ کی. ایک وہ لوگ ہیں جو آغوش مادر میں آتے ہیں تو کچھ بھی نہیں جانتے, انہیں بتا بتا کے انسان بنایا جاتا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو آغوش میں آتے ہی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ تورات سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ یا قرآن. صلوات پڑھے محمد. اب یہ دو طرح کے لوگ ہو گئے نا, میرے لہجے میں ہی میرے ساتھ ساتھ چلیے. جو آغوش میں آ کر کے آسمانی کتابوں کی بات پوچھ رہے ہیں, یا رسول اللہ یہ سناؤں, یہ سناؤں, یہ سناؤں. پالنے والے یہ کون لوگ ہیں؟ جو آغوش مادر میں آتا ہے, یہ بھی تو قرآن ہی ہے نا کہ جو آغوش مادر میں آتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا. یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہر آیت سے ہر جگہ معنی پیدا نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ آیت لے کے چلو گے کہ جو بھی آغوش مادر میں آتا ہے قرآن کہہ رہا ہے, ارے صاحب قرآن کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا, وہ کچھ نہیں جانتا, وہ کچھ نہیں جانتا, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بچہ آغوش مادر میں آئے اور کعبے میں کہہ دے کہ میں تورات سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں. یہ قرآن کے خلاف کی بات آپ پڑھ رہے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک آیت لے کر کے دوڑنا بند کر دو, اسی قرآن سے پوچھو جو یہ آواز دے رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان ہے وہ ذات جس نے انسان بنانے سے پہلے ہی کچھ لوگوں کو قرآن پڑھایا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک وہ لوگ ہیں جو پڑھے پڑھائے آتے ہیں, پڑھے پڑھائے آتے ہیں. یہی تو مشکل ہے. زمانہ گھبرا جاتا ہے, جب بھی بات علی کی نکلتی ہے تو زمانہ گھبرا جاتا ہے. اور پیمانہ کون سا لاتا ہے؟ رسول اللہ کا. ارے دیکھیے رسول اللہ نے پیدا ہوتے ہی تو قرآن نہیں پڑھا, تورات نہیں پڑھی, زبور نہیں پڑھی, یہ علی کو رسول سے بڑھا رہے ہیں. کل کی گفتگو کا جملہ یاد ہے نا, تو فوراً جیسے ہی ہم مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں تو زمانہ پیمانے میں رسول اللہ کو لے آتا ہے. دیکھیے یہ رسول سے بڑھا رہے, رسول سے بڑھا رہے. ہم نے رسول سے علی کو بڑھایا نہیں ہے, تم نے گھٹا دیا ہے کہ یہ بڑے نظر آتے ہیں. تم نے رسول کے مرتبے کو اتنا گھٹا دیا ہے کہ تمہیں رسول چھوٹے علی سے نظر آتے ہیں, علی بڑے نظر آتے ہیں. تم نے اس منظر کو غور سے دیکھا نہیں کہ رسول سے میرے مولا نے پوچھا یا رسول اللہ کیا سناؤں, تورات سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں. بے وقوفا, سنایا اسی کو جاتا ہے جو پڑھا لکھا ہو. سنایا اسی کو جاتا ہے جو پڑھا لکھا ہو. اب رسول نے کیوں نہیں سنایا؟ اس لیے کہ رسول سناتے تو کسے سناتے؟ اگر رسول سناتے تو کسے سناتے؟ کسے تورات اور زبور یاد تھی
خود 30 برس تک پڑھے لکھے کا انتظار کر رہے تھے. ہائے ہائے توجہ ہے. صلوات پڑھے محمد یہ لوگ پڑھانے کے لیے آئے تھے. اس باری تعالی خالق حقیقی علم مطلق سے علم لے کے آئے تھے تاکہ کائنات کو علم دے، تاکہ کائنات کو علم دے. مسلمان یعنی اہل بیت کا چاہنے والا. اس لیے کہ جہاں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہاں لفظ مسلمان بھی ثابت نہیں ہے. بات نہیں پہنچ رہی ہے. جسے اہل بیت سے محبت نہیں ہے وہاں لفظ مسلمان بھی ثابت نہیں ہے. اس لیے کہ جسے علی سے محبت نہیں ہے حدیث رسول ہے یا وہ کافر ہے یا منافق ہے. یا علی جسے تم سے محبت نہیں ہے یا وہ کافر ہے یا منافق ہے. تو مسلمان سے مراد وہی ہے کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا. اہل بیت کے چاہنے والے کو ہر علم میں کمال پر ہونا چاہیے، اور اگر وہ کمال کی جستجو نہیں کر رہا ہے تو اسے کیا کہوں رزق آسان نے کاہل بنا دیا ہے. پتہ نہیں میں اس لفظ کو اور کیسے بولوں. اگر اس کے اندر وہ جستجو نہیں ہے آگے بڑھنے کی، کمال حاصل کرنے کی، تو اسے کسی آسان رزق نے کاہل بنا دیا. اسے چاہیے کہ اس رزق کو ترک کر دے. بات پہنچ رہی ہے. اب میں ہر جملے کی تشریح نہیں کر سکتا. اسے چاہیے کہ اس رزق کو ترک کر دے اور ایک بار سلمان کی زندگی کو دیکھ لے. اور کر رہے ہیں جناب سلمان کی زندگی کو دیکھ لے. ایمان کے درجے فاقے میں ملتے ہیں، شکم شیری میں میسر نہیں ہوتے. اسے چاہیے کہ اگر وہ درجے چاہیے تو قناعت سے کام لے، رزق کو ترک کرے اور جستجو کرے، آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو کرے. اب 2 سبجیکٹ آپ کے پاس معروضتاً پیش کرنے ہیں اور گفتگو وہی سے تمام کروں گا. پہلا، آل محمد نے اپنے ہر چاہنے والے کو نبیانہ علم عطا کر دیا. میں جملے سنبھال لو، میرے ہر جملے کی وضاحت نہیں کر سکوں گا، اور کل بھی پڑھنے میں بڑی دقت ہو رہی تھی، آج بھی محسوس کر رہا ہوں. ہاں وہ ذہن جو ہے وہ ادھر کھینچ کے لے جاتا ہے، میں آپ کی طرف کھینچ کے لاتا ہوں، وہ ادھر لے جاتا ہے. تو پھر میں جملہ دوہرا رہا ہوں، کاش میں بات پہنچا سکوں. غور کیجئے گا، میں پڑھ کیا رہا ہوں. اہل بیت نے، بہت بڑا جملہ ہے قبلہ، بڑی جرأت سے میں نے جملہ پڑھ دیا ہے. اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کو، صحابیوں کو نبیانہ علم دیا. اب پھر جملہ دہرا رہا ہوں کہ جس علم سے ماضی کی نبوتیں اپنی نبوت چلاتی تھی، علی کے چاہنے والوں نے محبت چلائی ہے.
بچے سے میرے ساتھ نہیں آئے، بزرگ تو آ جاتے ہیں۔ جناب یوسف، پورا سورہ ہے، سورہ یوسف ہے نا، جسے سب سے اچھی داستان قرآن نے کہا ہے، احسن القصص ہے قبلہ، اس سے اچھی کوئی داستان نہیں ہے، مگر اس کے بھی پڑھنے پہ پابندی ہے، بہت ہوش سے پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک موضوع ہے الگ سے کہ اللہ نے یہ سورہ رکھا کہ یہ سب سے خوبصورت داستان ہے، مگر حدیثوں میں کچھ پابندیاں ہیں اس کے پڑھنے پر۔ اس ادراک کو جب تک جمع نہ کر لیں پڑھ نہیں سکتے۔ اب یہ ٹیبل ٹاک ہے، بیٹھ کے باتیں کر لیں گے۔ سب سے خوبصورت سورہ جناب ہونا بھی چاہیے، یوسف جو خوبصورت ہے تو سورہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ جناب یوسف نے اپنی خوبصورتی، انہیں بطور اعجاز خوبصورتی بھی ملی تھی، اس خوبصورتی سے کوئی فائدہ اٹھایا نہیں، نقصان اٹھانا پڑا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ بہت تیزی سے آگے بڑھ جاؤں۔ جناب یوسف کو حسن جو ملا تھا وہ بھی ایک معجزہ تھا ان کی ذات تک، مگر اس حسن سے انہیں کوئی فائدہ پہنچا نہیں، نقصان پہنچا۔ اللہ نے انہیں ایک علم دیا، اور وہ علم تھا خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم۔ یہ علم نبیانہ علم ہے، خوابوں کی تعبیر بتانا۔ جناب یوسف کو ایک تعبیر بتائی تھی ان کے ابا جان نے، جناب یعقوب نے ایک تعبیر بتائی تھی، اور وہیں سے یہ داستان ٹویسٹ لیتی ہے نا، جسے کہتے ہیں داستان میں کلائمیکس وہیں سے بنتا ہے۔ یہ بھی ایک ادب کا رخ ہے، اور کاش قرآن کو اس زاویے سے بھی صاحبان علم دیکھیں کہ 1000 ناولیں اور افسانے ایک طرف اور داستان یوسف ایک طرف، اور پھر یہ قرآن کا قرآن ہے۔ بڑا قیمتی جملے ہیں جو گزر گئے، میں بہرحال بیک نہیں آ سکوں گا، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جناب یعقوب نے خواب کی تعبیر بتائی، کیونکہ یہ نبیانہ علم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہوٹل پہ بھی لوگ خواب کی تعبیر بتانے والے مل جاتے ہیں، کمرے میں بھی مل جاتے ہیں، بس میں بھی مل جاتے ہیں، ٹرین میں بھی مل جاتے ہیں، اور ہمارا سابقہ ایسے نبیوں سے اکثر پڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد آل محمد۔ معلوم ہے آپ کو خواب کی تعبیر نہیں بتانی چاہیے، اگر آپ کو اس کی مہارت نہیں ہے تو نہیں بتانی چاہیے، ورنہ آپ پر جرم عائد ہو سکتا ہے کسی کو نفسیاتی مریض بنانے کا، کیونکہ آپ جو کچھ کہیں گے اس کا اثر اس کا دماغ قبول کرے گا۔ یہ پھر ایک الگ بات چل رہی ہے، میں پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں اور نہیں جانا چاہتا، تو میں گزارش کر رہا تھا جناب یوسف کو پروردگار عالم نے وہی علم دیا جو جناب یعقوب کے پاس تھا، خواب کا، تعبیر کا، کیونکہ تعبیر بتاتے قرآن نے بتایا کہ علم رؤیا، تعبیر کا علم دیا کہ خواب آپ دیکھیے گا، تعبیر ہم بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، جناب یوسف ہیں قید خانے میں، 2 قیدی آتے ہیں، بہت غور سے سن لیجئے، جملہ سلپ ہو جائے گا، میں دہراؤں گا نہیں۔ 2 قیدی آتے ہیں، آنے کے بعد اس میں سے ایک کہتا ہے کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تعبیر بتا دیں۔ ٹھیک ہے، سن رہے ہیں غور سے؟ تو جناب یوسف جب قید میں بھیجے گئے تھے تو کیا وہ لال پستک اور مالا اور رجسٹر لے کے گئے تھے قید میں؟ آپ نے دیکھا نہیں، چوراہوں میں بیٹھے رہتے ہیں پتریکا لیے ہوئے، ذائچہ بناتے ہیں، تعبیر بھی بتاتے ہیں، ہست ریکھا بھی دیکھتے ہیں۔ بھیا ہم نے تو یہ دیکھا کہ قید خانے میں جب کوئی ڈالا جاتا ہے تو جو کچھ بیچارے کے پاس ہوتا ہے وہ بھی چھین لیا جاتا ہے۔
آپ لوگوں سے بہتر کون جانے گا؟ سلوات پڑھ لیجیے. خدا کی قسم یہ جملہ کہا ہے اس لیے کہ وہ قوم برباد ہو جاتی ہے جو اپنا ماضی بھلا دیتی ہے. پھر دوہرا رہا ہوں جملہ کہ جو اپنے ماضی کو جتنی جلدی فراموش کرتی ہے اتنی جلدی وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، کنگال ہو جاتی ہے، فکری کنگال ہو جاتی ہے جو اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے. اور وہ قومیں جو اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہے وہ دنیا پہ کنٹرول کرتی ہیں. چند لاکھ یہودی ہیں، صرف چند لاکھ دنیا میں، صرف چند لاکھ یہودی ہیں، مگر ساری دنیا کی بینکنگ ان کے ہاتھ میں، ساری دنیا کی معاشیات ان کے ہاتھ میں، ساری دنیا کی سائنس ان کے ہاتھ میں، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں. کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنے بچے کو بھی اس کا ماضی یاد کراتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ ماضی فراموش مت کیجیے گا، ماضی یاد رکھیے گا، اگلا قدم احتیاط سے اٹھے گا. اور جو ماضی بھول جاتا ہے، شاید میں بات نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا آپ سمجھ کے نہ سمجھ بن رہے ہیں، مگر میں اب ٹک گیا ہوں تو دو جملے پھر بولوں گا. ایک اچھا موٹر سائیکل چلانے والا کل جس گلی سے گزرتا ہے اور وہاں کوئی گڑھا دیکھتا ہے دن میں، تو دوسرے دن جب وہاں سے گزرتا ہے تو اسے رات میں بھی وہ گڑھا یاد رہتا ہے. کہاں ہو تم؟ اب اس سے آسان مثال ممکن نہیں ہے. اسے وہ گڑھا یاد رہتا ہے، جیسے اس پوائنٹ پہ پہنچتا ہے فوراً کلچ لے لیتا ہے، بریک لے لیتا ہے، چاہے وہ گڑھا بھر جائے. توجہ ہے، مگر وہ احتیاط سے چلتا ہے. اگر کوئی بریکر رہتا ہے تو وہ بریکر یاد رہتا ہے کہ اس گلی میں فلاں بریکر ہے. گرتا وہی ہے جو اپنا ماضی بھلا دیتا ہے. اب بات پہنچ گئی. ماضی بھلانا نہیں، ورنہ حادثات انتظار کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب یوسف قید خانے میں گئے تو جیسے سب جاتا ہے ویسے ہی گئے، خالی ہاتھ گئے. تو یہ کس نے بتا دیا کہ یہ بہت پڑھے لکھے ہیں؟ میرا جملہ رائجہ مت کرو، میں ٹھہر گیا ہوں. بھائی جیسے سب قیدی ویسے جناب یوسف قیدی، بلکہ بہت سے قیدیوں سے تو بڑا جرم ان کا تھا. جرم پڑھوں گا نہیں، تفسیر پڑھنا جا کے. بہت سے قیدی ایسے تھے کہ جن سے بڑا جرم جناب یوسف کا تھا. وہ سب چھوٹے چھوٹے جرم والے تھے. انہیں کیسے یہ پتا چلا کہ یہ شخص جو آیا ہے قید خانے میں یہ پڑھا لکھا ہے، ہم خواب بتائیں گے تو یہ تعبیر بتا دے گا؟ یہ کیسے پتا چلا؟ تو وہ قیدی کہیں گے کہ نبوت اپنی ایکٹیویٹی سے پہچانی جاتی ہے. نئی بات پہنچی بھائی، کم سے کم پڑھے لکھے تو اس جملے کو اٹھا لو کہ نبوت اپنے عادات و اطوار سے پہچانی جاتی ہے. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قید خانہ عزیز مصر کے وہ مجرم اچھے ہیں جو یوسف کو چہرے سے پہچان لے، یا یہ مسلمان جو اپنے جیسا مصطفیٰ کو کہے. اب بات پہنچ رہی، ہمیں وہ مجرم ہو کے ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بات چلی ہے کہاں سے کہ اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو نبی جانا علم دیتے. بات سبجیکٹ کھل گیا ہے، بہت طویل منظرنامہ ہے، مگر اسے سمیٹنا چاہوں گا میں اور سمیٹ کے گفتگو کرنا چاہوں گا.
نبیانہ علم دیتے ہیں. جناب یوسف کو اللہ نے علم رویا دیا, خواب کی تعبیر کا علم دیا. ایک شخص آیا, اس نے کہا میں نے خواب دیکھا. کہا بتاؤ. کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کو مشروب پلا رہا ہوں, کہ تو آزاد کر دیا جائے گا اور مشروب ہی پلائے گا. اما اتنا سٹیک خواب, ذرا بھی ہیر پھیر نہیں ہے. مشروب پلا رہا ہوں تو مشروب ہی پلائے گا, بادشاہی کو پلائے گا. یہ نہیں کہ خواب دیکھا ہو بادشاہ کو اور پلانے لگے گنے کا جوس بیچنے کے لیے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں کتنا سٹیک تعبیر, مینو ان ہوتی نہیں ایسی, مگر ظاہر یہ نبی ہے, علم رکھتا ہے. کہ تو آزاد بھی ہو جائے گا اور بادشاہ کو مشروب بھی پلائے گا. ہو گئی بات. دوسرے نے کہا حضور ہم نے بھی ایک خواب دیکھا ہے. کہ کیا ہے؟ کہا میں روٹی کا ٹوکرا سر پہ لے کے جا رہا ہوں اور کوے اسے نوچ نوچ کے کھا رہے. کا تو قتل کر دیا جائے گا. یعنی وہ ایک بھیانک چیز پلا رہا ہے تو وہ خواب ویسے ہی, یہ تو جانور کو روٹی کھلا رہا ہے, چلیے خود سے ہی کھا رہے ہیں مگر روٹی کھا رہے ہیں نا. تعبیر کیا ہے؟ تو قتل کر دیا جائے گا. واقعہ ختم ہو گیا. جہاں سے مجھے بات کرنی ہے وہ جملہ اب ہے. اس نے کہا میں نے ایسا کوئی خواب ہی نہیں دیکھا ہے. اچھا اب کیا کر لیجئے گا آپ بتائیے, بتائیے. وہ کہتے کہ نہیں ہم نے ایسا آپ کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے. وہ بھی پوچھ رہا تھا دیکھا, میں نے بھی پوچھ لیا. تو جناب یوسف کو یہی تو کہنا پڑے گا بھائی دیکھو ہم سے مذاق مت کیا کرو, اور اب ذرا سا پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سونا تاکہ خواب دیکھ سکو. تو میں تو ہوتا یہ کہتا کہ پیٹ بھر کے کھایا کرو, اس لیے کہ آدھا پیٹ کھاؤ تو نیند کچی ہوتی ہے تو خواب واب اچھا نہیں آتا ہے. مگر جناب یوسف نے کیا کہا, اب یہ جملہ رائے گا مت کرنا. جناب یوسف نے کیا کہا, تو چاہے انکار کر دے مگر میں نے جو کہہ دیا وہ ہوگا. میں جملہ پہنچ رہا ہے, تو چاہے انکار کر دے مگر میں نے جو کہہ دیا وہ ہوگا, وہ ہوگا, وہ ہوگا. یعنی وہ خواب سے مکر گیا, نبوت تعبیر سے مکر نہیں رہی ہے. کیوں نہیں مکر رہی ہے؟ اس لیے مکر نہیں رہی ہے کہ نبی جانتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہے. اب آپ نے علم نبی کو پہچان لیا. نبی جانتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہے, تعبیر کے خوف سے یہ انکار کر گیا. اور ہوا یہی کہ جسے کہا تھا آزاد ہوگا آزاد ہو گیا, جسے کہا تھا قتل کیا جائے گا قتل کیا گیا. بات پہنچ رہی ہے. تو یہ علم ہے نبی آنا. واقعہ طویل ہے, میں صرف نتیجہ دینا چاہتا ہوں. ایک دن زبیدہ نے بہلول سے ایک گھر خریدا. بات پہنچ رہی ہے. ایک دن بہلول سے, صرف اس واقعے کو 20 دن میں ذاکر پڑھتا ہے مگر میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں, وقت لینا نہیں چاہتا. اور کتنے میں خریدا؟ 1 درہم میں. کتنے میں؟ 1 درہم میں. کیا مٹی کا گھروندا کس نے خریدا؟ زبیدہ نے. کس سے؟ بہلول سے. ٹھیک ہے, چلی گئی زبیدہ. دوسرے دن ہارون رشید خود آ گیا اکیلا. آج بیوی کو لے کے نہیں آیا, رازدار نہیں بنانا چاہتا ہے. اور آج بھی بہلول بیٹھے ہوئے گھروندا بنا رہے ہیں. اگر میں سائیکالوجی کا جملہ کسی بھی صاحب علم نفسیات سے پوچھ لینا, جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نفسیات کے, پوچھ لینا کہ کوئی بھی اگر پاگل ہو تو جو عادت پڑ جاتی ہے وہ کام روز کرتا ہے. کوئی بھی پاگل اگر, یہاں ایک محاورہ بھی ہے مشہور, بھرکا بننے کا ہے نا محاورہ, کچھ ساتھ دے دیا کیجئے. تو وہ بھرکا اگر بنے گا تو روز بنے گا, ہے نا. مگر بہلول نے زندگی میں صرف 2 دن جنت بیچی. بھائی توجہ ہے, روزانہ گھروندا نہیں بنایا, صرف 2 دن گھروندا بنایا. اس لیے کہ یہ دیوانہ نہیں, دانا
جناب بہلول خاص صحابی ہیں اور امام نے انہیں ڈیوٹی پہ لگایا ہے. یہ یاد رکھو ہر عاشق اہل بیت کی ایک ڈیوٹی ہے. ہر عاشق اہل بیت کی ایک ڈیوٹی ہے. اسے خود سمجھنا چاہیے کہ میں ماتمدار ہوں عزادار ہوں تو اہل بیت نے میرے ذمے کیا ڈیوٹی لگائی ہے. اسے اپنی ڈیوٹی خود تلاش کرنی ہے, جستجو کرنی ہے. اور اگر اس نے اپنی کوئی ڈیوٹی تلاش نہیں کی ہے تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ وہ محبت اہل بیت جنت کی لالچ میں کر رہا ہے. یہ محبت سوداگری ہے کہ وہ جنت کی لالچ میں محبت اہل بیت کر رہا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے. اسی طرح جیسے کوئی لاٹری کا ٹکٹ خریدتا ہے اس لالچ میں کہ ہمیں 1 لاکھ کا انعام مل جائے. محبت اہل بیت جنت کا سودا نہیں ہے. محبت اہل بیت قسم نیسم کی عشق کا سودا. یہ جملے نہیں ہیں, کتابیں تھیں عزیزوں. یہ عشق کا سودا ہے. اپنی ڈیوٹی تلاش کرو کہ ہمارے ذمے کیا ڈیوٹی ہو سکتی ہے. جناب بہلول کے حوالے ڈیوٹی ہے کہ بہلول, پڑھنے کا موقع نہیں ہے, بہلول تمہیں میرے منصب کی حفاظت کرنی ہے, تمہیں میری شخصیت اور حیثیت کا پرچار کرنا ہے. بہلول آل محمد کے پرچارک. ہائے ہائے, بہلول آل محمد کے پرچارک تھے. اگر جملہ سنبھال سکو, میں نوجوانوں کو جملہ دینا چاہتا ہوں تو سنبھالو کہ وہ کتنا عظیم انسان ہوگا جو پاگل بن کے پرچار کر جائے. سوچو سوچو, پاگل کی بات کون سنتا ہے, دیوانے کی بات کون سنتا ہے. مگر عجیب آرٹ ہے بہلول کا. یہ بھی ایک موضوع ہے کہ بہلول کا آرٹ کیا تھا. 2 دن جنت بیچی. پہلے دن 1 درہم میں زبیدہ کے ہاتھ. بھول تو نہیں کہ جملوں میں بات ہے. جناب یوسف نے انکار نہیں کیا تعبیر سے. قیدی نے جبکہ خواب سے انکار کر دیا تھا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اپنے بستر پر سوتے ہوئے بھی جناب یوسف کو یہ خبر تھی کہ اس قید خانے میں کون کون سا خواب دیکھ رہا ہے. بھائی بات پہنچ رہی ہے. یہ خبر تھی کہ کون شخص کون سا خواب دیکھ رہا ہے, خبر تھی. اس لیے انہوں نے تعبیر سے انکار نہیں کیا اور وہ قتل کیا گیا. دوسرے دن ہارون رشید خود پہنچ گیا. بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی جنت کے گھر بنا رہا ہوں. کہا بیچو گے؟ کیونکہ خوف یہ پاگل ہے, پتہ نہیں آج کیا کر بیٹھے ہے نا. ہاں 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 بیچیں گے. کلاؤ دے دو. بھائی 1 درہم نکالا. کہا آج 1 درہم کی نہیں ہے جنت, آج 1 درہم کی جنت نہیں ہے. معلوم ہے کیوں؟ جب زبیدہ کو تانا دے کر کے کہ تم دیوانی ہو, پاگل ہو. ایسا ہوتا ہے جب میاں بیوی ایک ساتھ جائیں کہیں کوئی سامان لینے یا مارکیٹنگ کرنے, اور اگر شوہر نے کوئی ٹوٹا برتن خرید لیا, ساری زندگی بیوی سنائے گی. اب آپ پہ ہم کیا بھروسہ کریں؟ پھر کچھ ٹوٹا اٹھا لیں گے. کیا ٹوٹا؟ ارے وہ تو پتیلی ٹوٹی نہیں لائے تھے. ساری زندگی وہ پتیلی یاد جائے گا, کرائی جائے گی. یہی فائدہ شوہر صاحب بھی اٹھاتے ہیں. اگر بیوی نے کوئی سامان خریدا اصلی کے نام پر, خدا نخواستہ نقلی نکل گیا, تو جب بیوی کہے گی کہ لائیے ہم کو کچھ سامان خرید لیں, تو پیسہ بچانے کا بہترین بہانہ ہوتا ہے ابھی کچھ الٹا سیدھا خرید لاؤ گی. یہ گیم ساری زندگی چلتا ہے. ہمت ہے کہ میں مائک پہ پڑھتا ہوں. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.
زبیدہ کے وقت اب بہت کم رہ گیا ہے. زبیدہ رانی ہے نا, اور گولڈن پیریڈ آف عرب کی کنگڈم کی کوئین ہے. بھائی اب تو لفظ ایلیگیرین تو سمجھ رہے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ ہارون رشید اور مامون رشید کے دو عہد کو گولڈن پیریڈ آف عرب ایمپائر کہا گیا. سنہرا دور ہے عرب کے ایمپائر کا, سنہرا دور. اس سنہرے دور کی کوئین ہے زبیدہ, اور اس کے آنچل میں مٹی کا ڈھیر ہے. بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ مٹی کا. اب اس سائیکالوجی کو میں ابھارنا چاہ رہا ہوں, اس لیے ٹھہر گیا. اب آپ سوچئے کہ سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے نہیں, سمجھنے کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ 25,000 کی ساڑی یا جمپر ہو اور اس میں ایک مٹھی مٹی رکھی ہو اور وہ بہت سنبھال کے لے کے چلے, تو جو دیکھے گا کیا کہے گا, کیا پاگل پن ہے. اتنی بڑی رانی, یہ خیال رہے وہ جو مٹی کا گھروندا تھا نا, وہ پانی سے گوندھ کے اور بڑھیا سا کٹوری اور پروا اور چھپر نہیں بنا تھا, بلکہ مٹی کا ڈھیر ایسے کر کے بچے یہاں پہ چھید کر کے جنگلہ, یہاں پہ چھید کر کے دروازہ, یہاں پہ برابر کر کے, یہ ویسا گھروندا تھا. مٹی میں خالی نقش و نگار بنے تھے, اور جب مانگا 1 درہم کا تو ایسے کر کے اٹھایا اور دے دیا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ گھروندا بھی سمجھانا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ بالٹی لے کے آئے اور اسے گوندا اور خود تھپوا نریا بنا کے, ایسا نہیں تھا. بس ویسے ہی زمین میں جیسے بچے انگلیوں سے بناتے اٹھا کے دے دیا. سارے راستے ہارون رشید زبیدہ سے کہتا رہا کہ پاگل کے چکر میں تم آ گئی, اتنی بڑی رانی ہو, اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی ہو, تم اس سے بڑی پاگل معلوم ہوتی ہو, اتنا قیمتی لباس تم نے خراب کر دیا. زبیدہ کا بھی کان پک گیا, مگر جواب اس لیے نہیں دیا کہ آل محمد کے چاہنے والے ایک دوسرے کو خوب پہچانتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. وہ لائی اور لا کر کے گھر پہ, ہو سکتا ہے مرتبان میں رکھ لیا ہو, کہیں رکھ لیا ہو. رات ہو گئی. رات میں بادشاہ سلامت نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں. خواب ہی میں صحیح دکھ تو گئی, صرف زبیدہ کے شوہر ہونے کی وجہ سے. میں اب حدیثیں نہیں چھڑوں گا, بڑے بڑے قبلہ لوگ بیٹھے ہیں. منافق خواب میں بھی جنت نہیں دیکھ سکتا, مگر یہ اسے ایک جنت نما پہ کر دکھایا گیا درس کے لیے. عظمت محب اہل بیت کے لیے جنت میں جا رہا ہے. دیکھا ایک قصر ہے اور اس پر ہیروں سے لکھا ہے قصر زبیدہ. قصر زبیدہ یہ دکھلایا جا رہا ہے کہ دیکھو عشق حقیقی ہو تو 1 درہم میں بھی مل جاتا ہے. کیا سن رہے ہیں؟ محبت حقیقی ہو تو 1 درہم میں بھی جنت کا قصر مل جاتا ہے. اب بادشاہ سلامت بیوی کا قصر فوراً سینہ تان کے اور قصر میں داخل ہونے لگے, اور جیسے ہی قصر میں داخل ہونے لگے قصر کے پاس کھڑے
دو فرشتوں نے بازو سے پکڑا اور اٹھا کے پھینکا. اب جو یہ خواب میں دھم سے گرے تو آنکھ کھل گئی. اب یہ خوابوں کی داستان پوچھنا عالم نفسیات سے. آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی، چوندھیا کے اٹھے، سوچنے لگے ارے 1 درہم میں واقعی عبیدہ کو قتل مل گیا، مگر کمبختوں نے جانے نہیں دیا ہمیں. تو صحیح کہ ہم بھی خریدیں گے. تو صحیح کہ ہم بھی خریدیں گے اور اسی کے مقابلے میں میرا بھی قصر ہوگا اور اس پر لکھا ہوگا قصر ہارون رشید. اسی سب خیال میں صبح ہوتے ہی بدھی پہ بیٹھے اور ادھر ہی چلے جدھر بہلول بیٹھے تھے. یہ آج دوسرا دن ہے، جملہ رائے گا نہ کرنا کہ جو بہلول گھروندا بنا رہے ہیں آئے اور پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں. کہا بیچو گے؟ کہاں بیچیں گے؟ کہا لو 1 درہم. کہا بکتا ہے یہ آج 1 درہم کی نہیں ہے، آج تیری پوری حکومت. آج تیری پوری حکومت. اب جھنجلا کے ایک ہی جملہ کہا پاگل ہو کیا؟ بہلول دیوانے ہو؟ کل 1 درہم میں بیچا، آج میری پوری حکومت 1 دن میں اتنا بھاؤ چڑھ گیا. اب سنو، نبی آنا علم سے کہتے ہیں بہلول سڑک پر، قبرستان کے کنارے، زمین پر پڑے رہ کے سونے والے اور ہارون رشید نرم بستر پر ریشمی پردے میں سپاہیوں کے درمیان سونے والا. مگر بہلول آواز دیتے ہیں اتنی مہنگی اس لیے ہے کہ آج تو مال دیکھ کے خریدنے آیا ہے. یہ نبی آنا علم ہے. یہ نبیانہ علم ہے. خواب ہارون رشید وہاں دیکھ رہا ہے اور یہاں قبرستان کی سنگلاخ زمین پر پڑے پڑے علم بہلول میں آ رہا ہے کہ دیکھ لے آج خواب، کل ریٹ بتاؤں گا. اور کیا آپ نے امام چاہتے ہیں میرا چاہنے والا کمال پہ پہنچے، اور جب یہ کمال پر پہنچنے لگتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عہد امام رضا میں ہو، عہد مولا کائنات میں ہو، عہد امام تقی میں ہو. نہیں، اگر وہ جستجو کرتا ہوا پہنچتا ہے تو غیر سے امام اسے یا کلینی بناتے ہیں یا بروجردی بناتے ہیں یا خمینی بناتے ہیں. خبر بھی ہے یہ ہمارے عظیم علماء جنہیں براہ راست امامت کی شفقتیں حاصل ہیں، براہ راست امامت کی شفقتیں حاصل ہیں. دیکھو کچھ چیزیں ہوتی ہیں دکھتی نہیں ہیں. ایک چیز تمہارے اپنے مشاہدے میں ہی ہوگی، اسے کہتے ہیں برکت. ہوتی ہے دکھتی نہیں. ہوتی ہے دکھتی نہیں ہے. اکثر آپ کی روزمرہ کی زندگی کی بات کر رہا ہوں. کھانا اتنا ہی بنا جتنا روز بنا کرتا تھا. 2 آدمی مر گئے، اب بیٹھ کے بعد میں سوچ رہے ہیں
کھانا گھٹا نہیں. ہم تو بہت ڈر رہے تھے کہ گھٹ جائے گا، کیونکہ بنا تو اتنا ہی جتنا روز بنتا تھا. آج 2 مہمان بھی آ گئے. یہ بات جانے کے بعد ہوتی ہے بیوی سے، ہٹتی ہے نا، تو بیوی کیا کہتی؟ اللہ نے برکت دی، اسے برکت کہتے ہیں. امام آ کے بیٹھ کے پڑھاتے نہیں ہیں. رسالت مآب کی حدیث جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جو امین وحی کے امین ہیں. بڑے بڑے جملے ہیں، میں کیا عرض کروں. جو امین وحی کے امین ہیں، جو حسین کے پہلے زائر ہیں، جن کی زیارت سے زیارتوں کا سلسلہ شروع ہوا. اور کر رہے ہیں، اتنا بڑا آدمی رسول اللہ سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ بتائیے ہمیں یہ اولو الامر ہے کون؟ بڑی تفصیلی حدیث ہے. رسول نے کہا ہمارے 12 امام یہ اولو الامر ہے. پھر ایک ایک نام بتایا. 12 نام جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے بیان کیے ہیں. ہماری امامتیں کسی کمرے میں طے نہیں ہوتی، رسول سے طے ہوتی. رسول سے طے ہوتی. 12 نام امام نے بتائے، امام کے بتائے. پھر کہا میرا آخری بیٹا غیبت میں ہوگا. اب یہ میں پڑھے لکھے بچوں سے جو تجربے میں ہیں ان سے بھی میں یہ جملہ پہنچانا چاہتا ہوں. کہا کہ ہمارا آخری نائب پردے میں ہوگا. تو جناب جابر نے پردے میں ہوگا، وہ نظر نہیں آئے گا، تو گھبرا گئے. اس لیے کہ نبی کو دیکھا ہے، ملائکہ کائنات کو دیکھا، امام حسن کو دیکھا، امام حسین کو دیکھا، معصوم عالم سے حدیث قصہ کی روایت کی. یہ ہے جابر 5 معصوموں کی جنہیں صحبت حاصل ہے، جن سے درس لیا ہے. ان سے کہا جائے امام ہوگا مگر نظر نہیں آئے گا تو کتنا کم محسوس کیا ہو. تو گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ پھر لوگ ہدایت کیسے پائیں گے؟ کہ بالکل اسی طرح جیسے سورج بادل میں بھی چھپ جائے تو دن نظر آتا ہے. بھائی بات پہنچنی چاہیے. یہ حدیث کے فکرے ایک صلوات پڑھے محمد وہاں. تو اس طرح امامتیں غیبت سے درس دے رہی ہیں. کبھی اس پر ہم سے کسی اچھے ذاکر سے سنیے کہ آپ کے کس مجتہد نے کس زمانے میں کیا قربانی دے کر کے آپ کا دین آپ تک پہنچایا، کیا قربانی دے کے، اور اسے امامت نے کہاں کہاں تحفظ دیا. تحفظ دیا. امام نے خود آ کے بچایا ہے، آ کے بچایا ہے. امام نے خود مسئلہ لکھ کے دیا ہے. ہم بے وارث نہیں ہیں، ہم بے وارث نہیں ہیں. اور یہ خیال رہے کہ مراجع کی عظمت کو پہچانیں، سمجھیں. یہ ہمارے دین کا ستون ہے. افسوس کی بات ہے، خدا کی قسم ہے. پھر ایک بحث یہاں سے نکلنا چاہتی ہے جو نہیں نکالنا چاہتا. افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے دیگر تمام مسالک بے چین ہیں کہ ہمیں کوئی قانون مل جائے تاکہ تقلید شروع کریں. اس لیے کہ جہاں جہاں تقلیدیں بند کی گئی ہیں وہاں وہاں عقیدے میں انجماد آ گیا ہے تو دوسرے تقلید شروع کرنا چاہتے ہیں. ہم اتنے بدبخت ہیں کہ مراجع پہ
زمانہ اس قیمتی سبجیکٹ کو کسی طرح شروع کرنا چاہتا ہے، بے چینی محسوس کر رہا ہے، ان کے انجمان آ چکا ہے. یہ علماء بیٹھے پوچھے، بہتر جانتے ہیں، ان کے ڈسکس ہو رہے ہیں کون سا زاویہ اختیار کیا جائے. اگر فوراً تقلید ابھی شروع کر دیں اور شیعوں کا یہ زاویہ اڈاپٹ کر لیں تو اپنے باپ دادا کا دین کیسے بچائیں گے؟ سب پھر گمراہ ہو جائیں گے. انہیں بچانا بھی ہے اور شروع بھی کرنا ہے، اسی کشمکش میں ہے. ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ غیبت امام سے لے کے آج 17 تاریخ تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی مراجع کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا. ایک سیکنڈ کے لیے یہ سلسلہ مراجع منقطع نہیں ہوا. ہم کتنے خوش قسمت. اور اب یہ آخری جملہ سن لو اور ربط مصائب میں آ جاؤ کہ کسی ماتمدار کو، کسی عزادار کو حق نہیں ہے عزاداری کا اگر وہ فقیر کو نہیں مانتا. اب یہ جملہ نوٹ کر لو، یہ جملہ نوٹ کر لو. کسی ماتمدار کو، کسی عزادار کو عزاداری امام حسین کا حق نہیں ہے اگر فقیر کو نہیں مانتا، اس لیے کہ امام حسین نے اپنے قلم سے فقیر کو مستند کیا ہے. اپنے قلم سے فقیر کو مستند کیا. سب کو واپس بھیج رہا ہو، ایک کو خط لکھ کے بلا رہا ہے، جسے بلا رہا ہے وہ 18 سال کا جوان نہیں، 24 سال کا جوان نہیں، سپاہی نہیں، فوجی نہیں. میرے مولا یہ حبیب جیسے بوڑھے کو کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ دیکھو میں لکھ کر رہا ہوں حسین غریب کا خط اعلان رجل الفقیر. میں شجاعت کو نہیں علم کو بلا رہا ہوں، میں علم کو دعوت دے رہا ہوں. خدا کی قسم بس یہیں سے میں ممنون و متشکر ہوں آپ حضرات کا کہ آپ نے حوصلہ دیا تو میں اپنے معروضات آپ کی خدمت میں آسانی سے رکھ سکا. پھر پہلی بات دہراؤں گا، جو میں نے علی گیرین سے پیغام دیا ہے اسے یاد رکھیے گا اور ایک انقلاب لے آئیے. یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، یہ
یہ شرعی ذمہ داری ہے. کیوں نہیں ہم کو علی گڑھ جانے کا موقع ملا؟ کیوں BHU میں رہ گئے؟ خواہش بہت تھی. اللہ نے مجھ سے وہ کام نہیں لینا تھا، نہیں لیا. آپ کو موقع اللہ نے دیا ہے کہ ہندوستان کی اچھی اور بڑی درسگاہ میں، مہذب درسگاہ میں آپ کو موقع دیا ہے، تو آپ کے اوپر کچھ شرعی حقوق بنتے ہیں، اسے امپلیمنٹ کیجئے، اسے عمل میں لے آئیے. پیغام ختم ہو گیا. یہ کربلا ہے جہاں جہل کی گنجائش نہیں ہے. میں بات پہنچ رہی ہے؟ یہ کربلا ہے جہاں جہل کی گنجائش نہیں ہے. اگر بلایا جائے گا تو فقیر، اگر بلایا جائے گا تو فقیر. اگر حسین 17 دن کے بچے کے کان میں بھی کہیں گے کہ علی اصغر تمہیں کربلا چلنا ہے، تو یہ جب 6 مہینے کا ہوگا تو اتنا سمجھدار ہو جائے گا کہ کب رونا ہے کب مسکرانا ہے. توجہ، وہ اصغر جو جھولے میں رو رہا تھا میدان میں مسکرا رہا. اسے یہ تمیز ہے. جسے اپنا علم دیا اسے عالم غیر معلم کہتے ہیں، یعنی عباس. جسے حسین نے شریکت الحسین بنایا اسے امام سجاد کہتے ہیں، یا امتی انت عالمت غیر معلمت. پھپھی اماں آپ تو عالم غیر معلمہ. اب یہاں سے سنو چند جملے مسائل کے. یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ 3.5 سال کی بچی کتنی سمجھدار ہے. یہ صغرا کی طرح چھوڑی جا سکتی تھی، مگر حسین نے اسے چھوڑا نہیں. اسے حسین ساتھ لے کے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سکینہ بہت سمجھدار ہے. یہ حسین کی غریب الوطنی کا ہتھیار ہے. یہ اسیروں اور بیواؤں کی محافظ ہے. کیسی محافظ؟ خدا کی قسم ہے. کبھی اس کے پردے کھولو اور پھر مسائل سننے کے ساتھ ساتھ سوچو. اگر کوئی سپاہی 5 سال کے بچے کو ڈانٹ دیتا ہے تو نوجوانی تک وہ بچہ وردی سے ڈرتا رہتا ہے. ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے؟ کسی 4-5 سال کے بچے کو کوئی ایک قداور آدمی سے خوف پیدا ہو جائے تو ہر قداور آدمی سے وہ بچہ ڈرنے لگتا ہے. وہ بچی جس کے منہ پہ تماچے مارے گئے، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، سر دربار یزید سے ہم کلام ہے. یزید پوچھ رہا ہے سکینہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک پیر اٹھاتی ہو ایک پیر رکھتی ہو اور سکینہ مدلل گفتگو کر رہی ہے. یزید تو نے انصاف نہیں کیا، میری پھپھیوں کے قد بڑے ہیں، میرا قد چھوٹا ہے، ان کے بازو میں رسن ہے، میرے گلے میں رسن ہے، میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا رکنے لگتا ہے. پڑھو اس منظر کو. سکینہ نے اپنی مظلومی کا اظہار کر دیا، ریسمان ڈھیلی کروا دی گئی. سکینہ یہ 3.5 سال کی بچی ہے، ابھی 4 سال ہوگا اس کی عمر کو. سکینہ یہ تم ہاتھ اپنا منہ پہ کیوں رکھے ہو؟ اب بچی شریعت بتائے گی. یزید تو نے نامحرموں کا مجمع بلا رکھا ہے اور ہمارے رسول کو سر دربار کھڑا رکھا ہے. یزید تو نے
منظر کہتا ہے اگر سکینہ نہ ہوتی آل رسول اتنی جلدی چھوڑے نہ جاتے. میری شہزادی نے اپنی قربانی پیش کر کے اپنی پھوپھیوں کو آزاد کرا دیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. قید خانہ کیا ہے؟ آج کے قید خانوں اور جیلوں سے اسے نہ سمجھنا. ایک چہار دیواری ہے، جیسی چہار دیواری میں ایک معمولی سا دروازہ لگا کے جانور بند کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح کا یہ قید خانہ ہے شام کا، جہاں روایت کہتی ہے رات کی اوس پڑتی ہے، دن کی دھوپ پڑتی ہے. جنہوں نے شام میں کچھ دن گزارے ہیں وہ اس درد کو سمجھ سکتے ہیں کہ رات کی اوس اور دن کی دھوپ برداشت کرتے کرتے اہل حرم کے جلد شگافتہ ہونے لگی. سکینہ اجرکم اللہ. سکینہ دروازے پہ آ کے بیٹھ گئی. دیکھو علم بولتا ہے، سکینہ جانتی ہے کہ یہ انقلاب آئے گا کیسے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. جس ذمہ داری کو میں نے تمہیں یاد دلایا ہے میں اسی حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ اتنی سی بچی ہے جو یہ جانتی ہے کہ اس قید خانے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. آتی ہے دروازے کے پاس بیٹھ جاتی ہے. ادھر سے جو بچے گزرتے رہتے ہیں انہیں آواز دے کے بلاتی ہے بھائی تم کہاں جا رہے ہو. اور اپنے عمر جیسی بچی کو دیکھ کے وہ بچے قریب آ جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں بی بی تم مدرسے کیوں نہیں جا رہی ہو. سکینہ کہتی ہے ہم قیدی ہیں نا، ہمیں باہر نہیں جانے دیا جاتا. بی بی تم قیدی کیوں ہو؟ ہم یتیم ہیں نا اس لیے قیدی ہیں. بچے پوچھتے ہیں بی بی یتیم کیا ہوتا ہے؟ ارے میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا. ارے ہم یتیم ہو گئے، تبھی تو گوشوارے چلے، تبھی تو تماچے مارے گئے. اجرکم اللہ اکبر. سنو گے یہ سکینہ ہے، ننھی سی سکینہ جو اپنے نفسیاتی علم سے انقلاب لا رہی ہے. گفتگو تمام کر چکا، 2 جملے سن لو بات تمام ہو رہی ہے. بچے دوسرے دن بھی آئے، پھر داستان شروع. تیسرے دن بھی آئے، پھر داستان شروع. میرا بھیا ایسے مارا گیا، میرے چچا کے بازو قلم ہو گئے، ہم پر پانی بند کر دیا گیا. بیوی نے کہا تمہیں معلوم ہے جب تم پوچھ رہے تھے میرا چہرہ اترا کیوں رہتا ہے؟ ہم اب بھی پیاسے ہیں، ہمیں کھانا نہیں ملتا، ہمیں پانی نہیں ملتا. ایک بار صبح آتا ہے، ایک بار شام آتا ہے، دن بھر ہم پیاسے رہتے ہیں. بچوں نے جا کے اپنے ماں باپ سے کہا بجے انقلاب تھا. کیسے انقلاب آیا اب اسے پڑھتے رہنا. بچوں نے ماں باپ سے کہا کل ہم مدرسے نہیں جائیں گے. کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا اس لیے کہ راستے میں ایک گھر پڑتا ہے، اس میں ایک بچی ہے جو کہتی ہے ہم قیدی ہیں، وہ بھوکی بھی ہے، وہ پیاسی بھی ہے، میرے ساتھ چلو، اس کے لیے کھانا لے کے چلو، اسے کھانا دے دو گے تو ہم پڑھنے چلے جائیں گے. دوسرا دن ہوا، ماں باپ اپنے ساتھ کھانا لے کے آئے، مگر سن سکو گے جملہ سکینہ
منقلب وإنا للہ وإنا الیہ۔ پالنے والے تجھے محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ، اس مجلس عزا کو قبول فرما۔ تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تمام مومنین و مومنات کی حاجت دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما۔ پالنے والے تجھے محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ ان تمام بچوں کو توفیقات علم عطا فرما، انہیں نئے مقاصد کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے کورونا جیسی بیماری کو دنیا سے نیست و نابود فرما۔ مشاہد مقدسہ اور حج و عمرے کے آسانیاں فراہم فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے بڑے مددگار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اپنے اپنے مرحومین کو تصور کرتے ہوئے جملہ مومنین مومنات کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ یہ فرمائش بچوں نے نہیں کی ہے، میں کر رہا ہوں۔